اس لیے خلا کیا ہے کہ مال کے بدلے طلاق دینا۔ کون سا مال؟ جو مرد نے خرچ کیا ہوا ہے وہ واپس مانگ کر، یا اس سے کم یا اس کا کچھ حصہ واپس مانگ کر اس کے بدلے میں طلاق دینا، بدلے میں، مال کے بدلے میں طلاق دینا، یہ جو ہے یہ ہے خلا۔ یہاں عورت کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ مرد کے اندر یہ عیب ہے، یہ اخلاقی یا دینی یا کوئی اس طرح کی کوئی یہ بات نہیں کر رہے۔ تو یہ طلاق جو مال کے بدلے میں دی جائے گی یہ خلا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کو کہتی ہے کہ اسے طلاق دے دے، اور جو تم نے خرچ کیا ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، یا مہر میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مرد نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں طلاق نہیں دوں گا۔ تو عورت عدالت میں جا سکتی ہے، اور عدالت میں جا کر وہ صرف یہ کہہ دے کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ کوئی اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ثابت کرے کوئی اخلاقی برائی اس کے اندر ہے، یا نان و نفقہ اس نے نہیں دیا، یا مارا پیٹا ہے۔ وہ میں نے کہا نا، وہ شکل الگ ہے، وہ شکل الگ ہے۔ اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ چیزیں ثابت کرو، نہیں، صرف وہ یہ کہہ دے کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ تو عدالت بھی عورت کو کہے گی کہ ٹھیک ہے، تم مہر واپس کرو، یا جو اخراجات اس نے کیے ہیں وہ واپس کرو، اور عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں یہ واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، تو عدالت شوہر کو کہے گی کہ وہ طلاق دے دے، اور اگر وہ نہیں دیتا تو پھر عدالت طلاق دے گی، نکاح کو ختم کر دے گی، فسخ کر دے گی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہے خلا۔ تو عموماً خلط ملط کر دیا جاتا ہے دونوں چیزوں کو، کہ عموماً جب عورت عدالت میں جاتی ہے طلاق کے لیے تو اسے خلا ہی سمجھ لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ عدالت کے ذریعے طلاق ہوئی ہے، لیکن خلا تب ہوگا جب عورت مرد کو سے طلاق لے مال کے بدلے میں۔ ہاں، وہ مال میں نے کہا کہ مہر ہو یا اخراجات جو کیے ہوئے ہیں وہ، یا اس سے زیادہ یا کم۔ تو گویا کہ اس حالت میں اگر ہم یہ کہیں کہ مرد کوئی بد کردار ہے، نشئی ہے، عذاب بنا ہوا ہے عورت کے لیے، گھر کے برتن بھی بیچ رہا ہے نشہ کرنے کے لیے، مار پیٹ رہا ہے عورت کو ہر وقت، اور عورت طلاق مانگے اور الٹا اسے کہا جائے کہ تم پیسے دو، تم پیسے دو، تم مہر جو تھا وہ واپس کرو، یا جو مرد نے تمہیں دیا تھا وہ واپس کرو، تو پھر تمہیں طلاق دیں گے۔ تو گویا کہ یہ تو عجیب بات ہو گئی نا، کہ عورت ایک عذاب میں مبتلا ہوئی ہے، مرد اپنے حقوق ادا نہیں کر رہا، اور جب وہ طلاق مانگ رہی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم پیسے دے کے زکوٰۃ لو، مال خرچ کر کے زکوٰۃ لو، طلاق لو، پیسے دو اور طلاق لو۔ تو یہ یہ نہیں ہے خلا۔ یہاں تو اس حالت میں تو میں نے کہا کہ عورت طلاق دلوائے گی یا نکاح کو ختم کرے گی، فسخ کرے گی، کیونکہ مرد حقوق ادا نہیں کر رہا، یا وہ مرد ہونے کے، شوہر ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، نشئی ہے، اس طرح کے وہ بدکرداریوں میں پڑا ہوا ہے، کہ اب وہ گھر کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے مرد کو، الرجال قوامون علی النساء، کہ وہ گھر کو سنبھالے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ اس بنیاد پر کہ جو اللہ نے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے، اور اس بنیاد پر کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ تو اب مرد قوام کب ہے؟ کہ جب وہ اللہ نے جو فضیلت دی ہے مرد ہونے کی، وہ ہی اس کے اندر سے ختم ہو گئی ہے، وہ نشے کر رہا ہے، بدکرداریوں میں پڑا ہوا ہے، اور
وہ مال بھی خرچ کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ الٹا عورت کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی لے کے وہ بیچ رہا ہے نشہ کرنے کے لیے، تو یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عورت اب پیسہ دے کے، مال دے کے وہ طلاق لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، یعنی خلا، جس سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے، جس کی بنیاد پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خلا کیا ہے۔ ویسے تو خلے کا ذکر قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَن يُقِيمَا اللہ يُقِيمَا حدود اللہ، کہ جو کچھ تم نے دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے، الا یہ کہ انہیں اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حدود اللہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں کہ عورت مال دے کر طلاق لے لے۔ تو حدود اللہ پہ قائم رہنا کیا مطلب ہے؟ کہ عورت جو اس پہ حقوق ہیں وہ ادا کر رہی ہو، یہ حدود اللہ پہ قائم ہے۔ مرد اب جو حقوق ہیں وہ ادا کر رہا ہو، لیکن اگر یہ حقوق ادا نہ ہو رہے ہوں تو پھر وہ گویا کہ حدود اللہ پہ قائم نہیں ہے، حدود کو قائم نہیں کر رہے جو اللہ نے اس کے لیے دائرہ رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کیس آپ کے پاس آیا، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب بھی تھے۔ اس وقت ہر قبیلے کا ایک شاعر ہوتا تھا، ایک خطیب ہوتے تھے، یہ ایک لازمی چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو مسلمانوں کی طرف سے شاعر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت، اور خطیب تھے، جہاں کوئی قبیلہ آ کے کہتا جی اپنا خطیب لائیں، تو خطیب تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کی بیوی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میں ثابت پہ کوئی نہ دینی لحاظ سے کوئی عیب دیکھا ہے، نہ اخلاقی کوئی عیب ان میں دیکھا ہے۔ دینی لحاظ سے بھی وہ میرٹ پہ پورے اترتے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، دینی لحاظ سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، اور اخلاقی لحاظ سے بھی کوئی کوتاہی نہیں ہے، نہ عیب کوئی دینی ہے نہ اخلاقی، لیکن میں پسند نہیں کرتی اسے۔ کیا مطلب؟ کہ شکل و صورت مجھے پسند نہیں ہے، بس باقی کوئی عیب نہیں ہے، نہ دینی نہ اخلاقی۔ اور انہوں نے کہا کہ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، کہ میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں، کہ میں حقوق ادا نہ کروں، جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہ کروں، تو یہ پھر اللہ کی نافرمانی ہوگی، گویا کہ کفر ہے۔ تو باقی دینی اخلاقی کوئی عیب نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم وہ باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہو، حدیقہ جو مہر میں تمہیں ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا؟ تو اس صحابیہ نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر آپ نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک طلاق دے دو۔ تو یہ طلاق مال کے بدلے میں دی گئی۔ جب انہوں نے یہ کہا صحابیہ نے کہ میں جو باغ لیا ہے مہر میں وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طلاق دے دو۔ تو یہ ہے خلا۔ تو خلا طلاق ہے مال کے بدلے میں، لیکن اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، یہ طلاق بائن ہوگی بینونہ صغریٰ،
رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ اس میں عدت کتنی ہے، اس میں فقہا کے دو نقطہ ہے نظر ہیں۔ ایک یہ کہ باقی جو طلاق کی عدت ہے اسی طرح 3 حیض عدت ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ایک حیض اس میں عدت ہوگی، تاکہ واضح ہو جائے کہ عورت حاملہ نہیں ہے بس، تو عدت ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ عدت کے اندر 2 مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ یہ واضح ہو جائے کہ عورت حاملہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ مرد کو رجوع کا حق حاصل ہو جائے، انہیں غور و فکر کرنے کا، سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے۔ تو یہاں تو چونکہ رجوع ہے ہی نہیں، اس لیے ایک حیض وہ کہتے ہیں طلاق ہے۔ دو نقطہ نظر ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ خلا کون سی طلاق ہے کہ جو مال کے بدلے میں دی جاتی ہے۔ تو یہ عورت کو حق دیا گیا ہے کہ وہ صرف اس بنیاد پہ بھی طلاق لے سکتی ہے کہ وہ شوہر کو پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ گھروں کو اللہ تعالیٰ نے سکون بنایا ہے، اور سکون کب ہوتا ہے اس میں کہ جب مرد عورت دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہوں۔ اور اگر کوئی ان میں سے ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کرتا، اس کا دل ہی نہیں مان رہا، دل میں کوئی اتر ہی نہیں رہا، تو اس حالت میں پھر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس حالت میں بھی رہے، اور اس حالت میں اگر کوئی حقوق ادا نہیں کر سکتا تو وہ زیادہ بڑا پھر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، پھر گھر سکون کا ذریعہ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے مرد اگر پسند نہیں کر رہا تو مرد کے ہاتھ میں تو ہے طلاق، وہ دے سکتا ہے، لیکن عورت اگر پسند نہیں کر رہی تو وہ اس طریقے سے طلاق لے سکتی ہے۔ یہاں اگر کوئی کہے کہ پھر عورت کو یہاں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ لیا ہے واپس کرے، اگر وہ پسند نہیں کر رہی تو ویسے ہی اسے طلاق دلوا دی جائے۔ اگر ویسے ہی کہہ دیا جائے کہ عورت اگر صرف اتنا آ کے کہہ دے کہ میں پسند نہیں کرتی، تو مرد کو کہا جائے کہ وہ طلاق دے دے، تو اس طرح پھر یہ راستہ بھی کھل سکتا ہے کہ کوئی شادی کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، مہر دیتا ہے، باقی اخراجات کرتا ہے، اور عورت آ کر دوسرے تیسرے دن ہفتے بعد آ کر یہ کہہ دے عدالت میں کہ میں اسے پسند نہیں کرتی، اور وہ پیسہ ویسا سارا جو لیا لے کر وہ کہے جی مجھے طلاق دلوا دیں، تو پھر یہ راستہ کھل سکتا ہے۔ تو اس لیے اس حالت میں یہ رکھا گیا ہے کہ عورت نے جو کچھ لیا ہے وہ واپس کرے۔ اور دوسری شکل میں نے بتا دیا کہ اگر مرد کوئی جرائم پیشہ ہے اور حقوق ادا نہیں کر رہا اور اخلاقی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، وہاں اگر عورت طلاق مانگ رہی ہے اس بنیاد پہ، تو وہاں پھر عورت کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو کچھ اس نے لیا ہے وہ واپس کرے، بلکہ وہاں شوہر کو کہا جائے گا کہ وہ طلاق دے، اور اگر نہیں دیتا تو عدالت طلاق دلوا دے گی، عدالت نکاح کو۔ تو یہ ہیں خلا کے چند احکام مختصراً۔